Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Kareem. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. المزید فی متصل الاسانید. مخالفت ثقات میں سے یہ تیسرا ٹاپک ہے یا تیسری قسم ہے، یعنی حافظے میں ضعف کی وجہ میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ ثقات کے مخالف حدیث لائی جائے، اور اس کی 5 اقسام ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے ہم نے مدرج اور مقلوب کو پڑھ لیا، اور یہ تیسری قسم ہے المزید فی متصل الاسانید۔ مزید زیادہ سے ہے اور متصل اتصال سے ہے، جو کہ انقطاع کی ضد ہے، یعنی جڑا ہوا ہونا۔ الاسانید سند کی یا اسناد کی جمع ہے، یعنی اس کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ اسانید متصل ہیں لیکن کسی ایک سند میں راوی زیادہ ہے۔ المزید فی متصل الاسانید اصطلاحاً اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسی سند جو ظاہری طور پر آپ کو متصل اور جڑی لگ رہی ہے کہ اس میں کوئی راوی گرا ہوا نہیں ہے، لیکن اس میں بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک راوی زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ ہم جب باقی اسانید کو اکٹھا کرتے ہیں، اس ہی متن کے سیم حدیث کے دیگر جو اسانید ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں، تو باقی اسانید میں یہ راوی ذکر نہیں ہوتا، اور یہ راوی جب زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بارے میں حکم لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ المزید فی متصل الاسانید ہے، یعنی یہ راوی زیادہ ذکر کیا گیا، اور اس کو رد کرنے کے اپنے قواعد ہیں، اس کو ذکر کیا جائے گا، یا رد یا قبول کرنے کے قواعد ہیں۔ اب اس کے اندر مثالیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے مثال جو ذکر کی گئی انہوں نے کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک سے یہ روایت ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں سفیان رحمہ اللہ سے، اور سفیان ذکر کر رہے ہیں عبد الرحمن ابن یزید سے، اور وہ بصر بن عبید اللہ سے، اور بصر بن عبید اللہ ابو ادریس سے روایت کرتے ہیں، اور وہ واصلہ سے، اور وہ کہتے ہیں یقول سمعت ابا مرثد، اور وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، نہ قبروں پر بیٹھو نہ ان کی طرف نماز پڑھو، یعنی ان کی طرف رخ کر کے۔ اب اس حدیث کے سند میں دیکھیں کہ کون سے راوی زیادہ ہیں۔ باقی اسانید کو اگر اکٹھا کیا جائے، ان کو سامنے رکھا جائے، تو اس حدیث میں یا اس کی سند میں آپ دیکھیں یہ جو راوی ہے سیکنڈ سفیان، یہ راوی زیادہ ہے، اور دوسری لائن میں سمعت ابا ادریس، یہ ابو ادریس بھی راوی زیادہ ہے۔ یہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا؟ جب ہم اس کی باقی اسانید کو اکٹھا کریں گے۔ تو یہ ادھر انہوں نے ہمارے سامنے ذکر کیا کہ 2 جگہ پر یہ زیادہ پایا گیا، یعنی ایک جگہ سفیان رحمہ اللہ کا جو ہے نام زیادہ لایا گیا، اور وہ وہم کے طور پہ لایا گیا، اور دوسری طرف ابو ادریس کا۔ اب ادھر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک سے بہت سارے لوگوں نے یہ حدیث کو روایت کی ہے، ان میں سے جو یہ روایت بیان کر رہا ہے اس کو وہم ہو گیا کہ عبداللہ بن مبارک نے سفیان سے لی تھی، حالانکہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے یہ حدیث عبد الرحمن ابن یزید سے لی تھی مباشرتاً، اس لیے کہ باقی ساری روایات میں ان کا ڈائریکٹ نام ہے، اور باقی روایات میں اس بات کی بھی صراحت موجود ہے کہ اخبار کی صراحت موجود ہے کہ اس میں اخبرنا کے الفاظ ہیں یا حدثنا کے، تو اس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ سفیان کا نام لانا یہ کسی طرح کا وہم تھا جو اس کو روایت کرنے والا ہے، اور اس کو وہم ہو گیا کہ عبداللہ بن مبارک سے فلاں نے بھی لیا، حالانکہ سفیان رحمہ اللہ کا نام یہ ادھر زیادہ طور پہ لایا گیا۔ دوسری چیز ابو ادریس کا وہم ہو گیا عبداللہ بن مبارک کو، اس لیے کہ بہت سارے ثقات جو روایت کرتے ہیں وہ عبد الرحمن ابن یزید سے کرتے ہیں، اور وہ باقی جو ساری روایات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ابو ادریس کا نام نہیں ہے، تو ابو ادریس کا نام لانا یہ ایک طرح کا عبداللہ بن مبارک سے وہم ذکر کیا گیا کہ ان کو وہم ہوا اور انہوں نے یہ غلطی سے ذکر کر دیا، اور اس بات کی صراحت باقی روایات سے باقی اسانید سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک مثال آ گئی کہ کس طرح سندوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں سند میں یہ راوی زیادہ ہے، اور وہم سے یہ غلطی سے لایا گیا۔ اب اگلی چیز کہ وہ کون سی شروط ہونی چاہیے جس کے ذریعے ہم کسی راوی جو کہ باقی اسانید کے مقابلے میں زیادہ ہے اس کو رد کیا جائے، ان کو رد کرنے کے کیا شروط ہیں؟ 2 شرطیں اگر پائی گئیں تو وہ جو زیادہ راوی ہے، جو زیادہ لایا گیا، اس زیادہ کو رد کیا جائے گا، اور وہ روایت غیر قابل قبول بن جائے گی۔ 2 شرطیں اگر ہوگی تو تب وہ رد ہے۔
ان یکون من لم یزدها اتقن ممن زادها، یعنی کہ جو زیادہ راوی نہیں ذکر کر رہے وہ والی سند زیادہ سٹرونگ ہے، یا وہ والے راوی زیادہ حافظے اور ضابطے کے مالک ہیں۔ اگر جنہوں نے زیادہ راوی ذکر نہیں کیا وہ زیادہ اچھے حافظے والے ہیں تو ان کی روایت کو اس کے زیادہ راوی ذکر کرنے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہونی چاہیے ان یقع التصریح بالسماع فی موضع زیادہ، کہ جدھر وہ زیادہ راوی ذکر کر رہا ہے اس ہی کی جگہ پر جہاں کم راوی ہے، یعنی اس کا ذکر نہیں ہے اور وہ راوی بھی زیادہ قوی ہیں، اس جگہ وہ سماعت کی تصریح ہو، یعنی وہ سمعت ہو کے الفاظ آ جائیں، اخبارنا حدثنا اس طرح کے الفاظ آ جائیں جو صراحت کے سیغے ہیں، تو پھر وہ چیز جو ہے غیر قابل قبول بن جائے گی، اس لیے کہ جو کم والے ہیں وہ زیادہ حافظے کے مالک ہے، اچھے حافظہ بھی ہے ان کا، اور دوسرا یہ کہ ادھر سماعت کی بھی صراحت آ گئی، وہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ سمعت، تو اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ درمیان میں راوی تھا۔ جو زیادہ پھر ذکر کر رہا ہوگا اس کی روایت کو رد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ جو کم راوی ذکر کرنے والا ہے وہ زیادہ اچھے حافظے والا ہے، اور اس میں سماعت کی تصریح بھی ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، ڈائریکٹ اس میں کہا جا رہا ہے، ان وغیرہ کا صیغہ نہیں یوز کیا جا رہا۔ اب ان دو شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو جو زیادہ راوی ہے اس کو قبول کرنے کے چانسز بن سکتے ہیں، اور یہ جس میں ایک راوی کم ہے، یعنی جس میں کم راوی ہیں اس کو منقطع سمجھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس میں سے کوئی راوی گرا ہوا ہے، اور وہ خفی منقطع، یعنی دوسرے الفاظ میں مرسل خفی کہلائے گی۔ اگر زیادہ رد نہ ہوا تو یہ منقطع ہو جائے گی، نہیں تو زیادہ والا، اور اس کی ہم نے شروط دیکھ لی کہ زیادہ متقن ہونے چاہیے کم والے جس میں کم راوی ذکر ہے۔ تو یہ دو چیزیں اپنے سامنے رکھی ہیں، یا تو وہ زیادہ والا رد ہوگا یا یہ والا منقطع بن جائے گی سند۔ اب بعض اعتراضات اس پر وارد ہیں کہ جو زیادہ کسی سند میں ذکر ہو رہا ہے وہ زیادہ کیوں آ رہا ہے، اس کے اوپر اعتراضات ذکر ہیں، اور اس کے اوپر اب پہلا اعتراض یہ ہے کہ جو سند زیادہ راوی کے بغیر ذکر کی گئی ہے، یعنی جس میں کم راوی ہیں، اس میں جس جگہ دوسری سند میں زیادہ راوی بن رہا ہے اس جگہ وہ عن سے روایت ہے۔ اگر وہ عن سے روایت آتی ہے تو اس بات کا بھی معاملہ کیا جا سکتا ہے کہ جس میں کم راوی ہیں اس کو منقطع سمجھا جائے، یہ اعتراض ہے ان کا، اور یہ اعتراض ایک ذکر کیا گیا ہے کہ کم راوی ذکر کرنے والا عن سے اگر روایت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ منقطع ہے، درمیان میں کوئی راوی گرا ہوا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ ممکن ہے یہ چیز، لیکن یہ قرائن سے ہم دیکھیں گے اور اس اسانید کو اکٹھا کر کے اس کے بعد جو راویوں کی بحث ہے وہ ساری دیکھ کے اس کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر وہ سند جس میں کم راوی ہیں اس میں سماعت کی تصریح ہو، یعنی سمعت و حدثنا اس طرح کے صراحت کے الفاظ ہوں، تو ادھر اس بات کا احتمال ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے اس نے اس کو بھی سنایا ہو، اس کو بھی حدیث دی ہو، اور دوسرے آدمی جس کو جو ہے دوسری سند میں ایک زیادہ کے طور پر ذکر کیا گیا اور اس میں زیادہ راوی آ گئے، ممکن ہے اس نے بھی سنا ہو اور وہ بھی جو ہے روایت صحیح ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے، اس بات کا احتمال ہے کہ وہ جو زیادہ راوی والی سند ہے وہ بھی صحیح ہو اور یہ کم راوی والی سند بھی صحیح ہو، اور دونوں نے یہ روایت سنی ہو اور آگے ذکر کی ہو۔ لیکن علماء جو ہیں زیادہ روایت والی جو سند ہے، زیادہ راویوں والی سند ہے، اس کا حکم تب تک وہم کے مقام پر نہیں رکھتے جب تک کہ کوئی قرینہ اس کے اوپر دلالت نہیں کر رہا، یعنی اگر کوئی قرینہ یا ان کو کوئی ثبوت یا کوئی اس طرح کی دلیل نہیں ملتی تب تک اس کو وہم نہیں کہتے، اور وہم جب تک ثابت نہ ہو جائے تب تک اس کو جو ہے رد نہیں کرتے۔ اگر وہم ثابت نہیں ہے تو اس کو قبول کیا جاتا ہے، زیادہ راوی والی روایت کو بھی قبول کیا جاتا ہے اور کم راوی والی روایت کو بھی قبول کیا جاتا ہے، اگر دونوں جو ہے قرائن سے اور باقی جو اس کے قواعد ہیں اس کے مطابق ثابت ہو جائے۔ تو یہ المزید فی متصل الاسانید کی ضرور بحث تھی، اور اس میں یہ کتاب ذکر کی گئی ہے جو المزید فی متصل الاسانید، اس کی ڈیٹیل میں اس کے متعلق جو مثالیں ہیں اور اس کی وضاحت میں یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ امام خطیب البغدادی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور اس کا نام ہے
تمجیز المزید فی متصل الاسانید، اور یہ جو ہے اس میں تقریباً متصل اسانید کی یعنی المزید فی متصل اسانید کی کافی بحثیں شامل ہے، اور اس کی کافی وضاحت اس میں موجود ہوگی، آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔